شریعت کا طریقہ یہ ہے کہ بھئی جو جائز طریقہ ہے وہ لوگوں کو بتا دیا جائے اور ان حدود کے ساتھ بتا دیا جائے جس طرح جائز ہے. بھئی اتنا جائز ہے، اس سے اوپر ناجائز ہے. کہ بھئی کوئی دف وغیرہ بجایا، کوئی جائز نغمے وغیرہ گائے. سبحان اللہ، بدر والے صحابہ بیٹھے ہو اور تمہارے سامنے گانا باجا ہو رہا ہے، تم کچھ کہہ نہیں رہے، ان کو منع نہیں کر رہے. تو پچھلی سیریز میں اور پچھلے پروگرامز میں 5-6 پروگرامز میں ہم نے یہ بات کر لی کہ نکاح سے پہلے کیا کرنا ہے، لڑکا کیسا، لڑکی کیسی. پچھلے پروگرام میں ہم نے بات کی تھی منگنی کیسی اور سنت طریقہ کیا ہے، واٹ ٹو ڈو واٹ ناٹ ٹو ڈو، اور نکاح کیسے ہونا چاہیے، نکاح کا اعلان کیسے ہونا چاہیے، اور نکاح میں رسومات کیا نہیں ہونی چاہیے. اور میں نے عرض کیا تھا کہ اب ہم آئیں گے نکاح کی خوشیاں، اور نکاح کی خوشیاں کیسے ہونی چاہیے. تو بعض دفعہ جب ہم ایک دینی پرسپیکٹو سے نکاح کو بیان کر رہے ہوتے ہیں تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی دینی نکاح تو ایسا ہے کہ بس جیسے نا سیاپا پڑ گیا ہے اور سارے بیٹھے ہیں اور منہ لٹکائے بیٹھے ہیں اور 4 آدمی جا کر دلہن کو چھوڑ آئیں، دلہن کو لے آئیں، اور کوئی زیادہ خوشی وشی نہیں کرنی، بس چھپ کے چلے جانا ہے اور ایسے بیٹھنا ہے، سادگی سے کرنا ہے. اس کو لوگ سادگی سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ بات غلط ہے. خوشیاں منانا جائز ہے، خوشیاں منانے کا حکم دیا گیا ہے، اور شادی کے اندر خوشیوں کا بتکلف اظہار کرنا، یہاں تک کہ بعض خوشی کے بعض طریقے ایسے ہیں جس کی شادی کے دنوں میں خاص اجازت دی گئی ہے. آئیے ساتھ رہیں، کہانی سے شروع کرتے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، ابن ماجہ کی روایت ہے کہ آپ نے حضرت عائشہ سے پوچھا، اور حضرت عائشہ اس میں بڑی ماہر تھیں کہ کسی کی شادی ہوتی تو اس کو دلہن بناتیں، اس کو تیار کرتیں، اور تیار کر کے جو بھی جائز رسم و رواج ہوتے ہیں وہ کر کے اس دلہن کو اس کے گھر تک پہنچا کر رخصتی کر کے بارات کے ساتھ آتیں. بارات زیادہ بڑی نہیں، چھوٹی. تو آپ نے فرمایا کہ اہدیتم الفتاة، عائشہ وہ جو انصاری لڑکی کی شادی ہو رہی تھی اس کو تم چھوڑائیں ان کے شوہر کے گھر؟ تو حضرت عائشہ نے فرمایا جی یا رسول اللہ، چھوڑائیں. آپ نے فرمایا کہ بھائی کوئی دف وغیرہ بجایا، کوئی جائز نغمے وغیرہ گائے؟ تو حضرت عائشہ نے فرمایا نہیں یا رسول اللہ، وہ تو نہیں کیے. تو آپ نے کہا بھائی یہ جو انصار ہیں ان کو لہو اچھا لگتا ہے، یعنی گانا گنگنانا، نغمے کہنا. تو تھوڑا کوئی بچیاں کوئی نغمے گاتیں اور بولتی، اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ کیا بولتی ہیں؟ آپ نے فرمایا یہ نغمہ گاتی اتیناکم فحیانا وحیاکم. اور یہ بڑا زبردست نظم اور نغمہ ہے آگے، بڑا پیارا. تو ہم آ گئے، ہمیں بھی مبارک، تمہیں بھی مبارک. یعنی الفاظ بھی اس نغمے کے بڑے پیار والے، محبت والے، برکت والے، معنی خیز ہوں. ایک اور روایت بخاری میں ہے، بخاری شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے ہی کہ بھائی یہ جو شادی میں تم نے رخصتی کرائی تو کوئی دف نہیں بجایا؟ ان کا نہیں. تو آپ نے کہا بھائی دف بجاؤ، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، دف بجا سکتے ہو. ایک اور بات سنیے، ایک مرتبہ حضرت ایک صحابی ہیں حضرت عبداللہ بن قریظہ، تو وہ بیٹھے تھے، ایک شادی ہو رہی تھی اور وہ آئے، شادی میں جناب نغمے گائے جا رہے ہیں، بچیاں چھوٹی نغمے گا رہی ہیں اور دف بجایا جا رہا ہے. تو یہ روایت بھی ترمذی ابن حبان میں ہے. تو اور وہ 2 بڑے صحابی حضرت ابو مسعود اور بدری صحابی بیٹھے ہیں. تو انہوں نے کہا یا سبحان اللہ، بدر والے صحابہ بیٹھے ہو اور تمہارے سامنے گانا باجا ہو رہا ہے، تم کچھ کہہ نہیں رہے، ان کو منع نہیں کر رہے. تو انہوں نے کہا میری بات سنو قریظہ، بیٹھنا ہے بیٹھو، جانا ہے جاؤ. شادی کے موقع پہ ہمیں اس کی اجازت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے. اب آپ بڑا حیران ہو رہے ہوں گے کہ مولوی صاحب کیا باتیں کر رہے ہیں، اور ہمارے جو خاص پاکستان ہندوستان کے معاشرے میں تو منع کیا گیا بھئی ایسے کوئی نہیں کرنا. تو دیکھیں میں تو آپ کو حدیث سنا رہا ہوں، بخاری کی، ترمذی کی، ابن ماجہ، ابن حبان کی. ہمارے حضرات نے یہاں پر منع کیوں کرنا شروع کیا؟ منع اس لیے کرنا شروع کیا کہ ہمارے ہاں اگر لوگوں کو ہم کوئی جائز رخصت دیتے ہیں تو دھاگا دے تو پورا کھینچ لیتے ہیں. تو وہ لوگوں نے کیا شروع کر دیا کہ ڈھول بجانے، باجے بجانے اور بڑی عورتیں اور مردوں کا ڈانس کرنا. یہ جب شروع کر دیا تو علماء نے ہندوستان میں دیکھا، انہوں نے کہا بھائی اس کا پتہ ہی کاٹو، بالکل کچھ نہیں کرنا. لیکن یہ طریقہ نہیں ہے. شریعت کا طریقہ یہ ہے کہ بھئی جو جائز طریقہ ہے وہ لوگوں کو بتا دیا جائے
اور ان حدود کے ساتھ بتا دیا جائے جس طرح جائز ہے. بھئی اتنا جائز ہے، اس سے اوپر ناجائز ہے. دیکھیں ہمارا کلچر ڈیفرنٹ ہے. ہم خوشی مناتے ہیں، ہم افریکنز کی طرح خوشی نہیں مناتے، ہم امریکنز کی طرح نہیں مناتے. ہم خوشی منائیں گے مسلمانوں کی طرح. ان کا خوشی منانے کا طریقہ اور ہے. ایک دفعہ جرمنی میں اس میں ایک شادی میں تھے، تو وہ بوٹ میں شادی رکھی، اور اس میں کیا تھا کہ ہر ایک آ رہا اور ایوری بڈی از کمنگ اینڈ کسنگ دا برائڈ. اور پھر لڑکی کو رات کو وہ دو چار لڑکے کے دوست اٹھا کے لے گئے. اب لڑکا ہوٹلوں میں ڈھونڈ رہا ہے، گھوم رہا ہے، وہ لڑکی کو اس نے ڈھونڈنا ہے، لے کے آنا ہے. یہ ان کا کلچر. دس ناٹ آل کلچر. خوشی منانا جائز ہے، لیکن خوشی کا کلچر شریعت کے مطابق ہوگا تو اللہ کے محبوب ہوگا. اب دیکھیں شادی میں بچیاں، یہ حدیثوں میں بھی ہے کہ بچیاں کچھ نہ کچھ دف بجائیں، کچھ کریں. تو وہ دف بجا کے، جیسے ہمارے یہاں بھی پاکستان ہندوستان کے معاشروں میں، جو یو کے میں، یو ایس اے میں مسلمان رہتے ہیں، اچھے کوئی نغمے گائے جاتے تھے اور گاتے ہیں. تو بچیاں اگر نامحرم بھی سامنے تو بچیاں گائیں. دف ایسا ہو کہ جس میں دو طرف سے نہ ہو، ایک طرف سے کھلا ہو، تو اس میں بہت زیادہ ردھم نہیں بن جائے. باجے وغیرہ نہ بجائے جائیں. سادہ دف جیسے بنا دو، ایسا دف ٹیبل بجانا یا کچھ کرنا، یہ دف ہے، یہ جائز ہے شادی میں. اسی طرح اگر عورتیں بجانا چاہتی ہیں، عورتوں کی محفل میں یہ بھی جائز ہے جہاں مرد نہیں سن رہے. تو عورتیں رات کو بیٹھ کر، اگر وہ پہلے زمانے میں ڈفلی کرتی تھیں تو جائز ہے، کر سکتی ہیں. there's no harm in this، حدیث میں ہے. تو یہ ہے خوشی منانا. تو ربیع بنت معوذ کی شادی میں اللہ کے نبی خود آئے ہیں اور دف بج رہا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے رہے. تو وہ دف بج رہا ہے، نغمے ہو رہے ہیں، اور نغموں میں انہوں نے یہ کہا وفینا نبی یعلم ما فی غد، ہم میں ایک نبی ہے جو کل کی خبریں جانتا ہے، غیب کی خبریں جانتا ہے. تو آپ نے فرمایا یہ بات چھوڑ دو، اور پہلے جو تم باتیں کر رہی تھیں، وہ جو نغمے اچھی گا رہی تھیں مسلمانوں کی بہادری کے یا محبت کے یا مرحبا کے، وہ نغمے تم گاتی رہو. تو اگر آپ کو شوق ہے، اور میں یہاں سے نغمے کی چونکہ بات نکل گئی، میں عرض کروں گھر کے اندر دینی ماحول پیدا کرنے کے لیے نشید بہت ضروری ہے. آپ گاڑی میں جائیں، آپ نشید لگائیں. یوٹیوب پہ جائیں، ساؤنڈ کلاؤڈ پہ جائیں، اسپوٹیفائی میں جائیں، جسٹ سرچ اسلامک نشید عربک، اسلامک نشید انگلش، نظمیں اردو، اس کو سنیں ود دف، وداؤٹ دف. میوزک نہیں ہونا چاہیے پریفریبلی. دف ہو تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، شریعہ کمپلائنٹ ہو. اور ہمارے گھروں میں ہم بچپن سے نظمیں سنتے ہیں، اور ایک زمانہ تھا ہمارے گھر میں ہم گانے سنتے تھے. تو ہماری جو ٹرانزیشن ہوئی گانوں سے، وہ نظموں کی وجہ سے ہوئی. جنید جمشید ایک لیجنڈ تھے، نظمیں پڑھتے تھے ماشاءاللہ، اللہ ان کی جزائے خیر دے. اور پرانے نظمیں پڑھنے والے لوگ تھے، تو ان کی نظمیں عربی کی احمد ابو خاطر کی، محمد مقیت کی، یہ میں نام لے رہا ہوں، اس کو لکھتے جائیں. میں جو پروگرام کروں ریسرچ پروگرام سے قرآن حدیث کے روشنی میں، تو اگر اف یو نوٹ اٹ، آپ لکھیں تو آپ کو بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ. تو محمد المقیت بہتر منشد دنیا کے، احمد ابو خاطر دنیا کے زبردست منشدین میں ہیں. آپ کے یو کے میں، لندن میں اس وقت بہت سارے لوگ ہیں جو بڑی اچھی نظمیں پڑھتے ہیں. تو نظموں کا ماحول بنائیں گھروں میں. شادی میں آپ ہال میں گانے نہ لگائیں، آپ نشید لگائیں، آپ نظمیں لگائیں. تو جائز اور سنت خوشی ہے.